بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج حالت جنگ میں ہیں، ہم ہی نہیں ساری دنیا حالت جنگ میں ہے۔ یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، ہم اس جنگ میں فریق نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی ایک بڑی تعداد، اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی بڑی تعداد اس جنگ میں فریق نہیں ہے، لیکن اس جنگ کے اثرات سب پر پڑ رہے ہیں۔ وہ جو فریق ہیں یا نہیں ہیں، اس سے قطع نظر جنگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، کہیں خوف کی شکل میں، کہیں معاشی بدحالی کی شکل میں، اور کہیں آنے والے خدشات کی شکل میں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جنگ اصلاً 2-3 ممالک کے درمیان ہو رہی ہے، اس میں ایران ہے، اس میں امریکہ ہے، اس میں اسرائیل ہے۔ بنیادی طور پر جنگ انہی 3 ممالک میں ہو رہی ہے، 2 ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے، لیکن اس کے اثرات ہم یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں محسوس کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا سارا نظام تبدیل ہو کے رہ گیا، بالکل ایسے ہی جیسے کووڈ کے دنوں میں ایک آفت نے آسمان سے، زمین سے، کہیں سے آنے والی ایک آفت نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور ایک وائرس نے ہمیں نہیں، اس وقت بھی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور ہم ایک طرح سے گھروں میں قید ہو کے رہ گئے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے آج دنیا قید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب حکومت، ریاست اس کے لیے میئرز لے رہی ہے، سوسائٹی اس کے لیے میئرز لے رہی ہے کہ کیسے اس کے استعمال کو کم کیا جائے۔ باہر سے آنے والے جہازوں سے کہا جا رہا ہے کہ واپسی کے لیے اپنا پیٹرول آپ ساتھ لے کے آئیں۔ آپ سڑکوں پہ نکلیں تو آپ کو ایک ویزیبل فرق نظر آئے گا کہ پہلے جس طرح گاڑیاں سڑکوں پہ دندناتی پھرتی تھی، اب ویسی آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ سرکار نے بھی احکامات جاری کر دیے ہیں کہ سرکاری اداروں میں آپ گاڑیوں کی تعداد کم کر دیں۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ مہنگائی اس کے نتیجے میں ناگزیر نتیجہ ہے، ظاہر ہے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مہنگائی بڑھتی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، ان کی تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، اور معاوضے کم ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور ہم یہ اس جنگ کے اثرات کو سمیٹ رہے ہیں جس میں ہم فریق ہی نہیں ہیں، جو نہ ہمارے کہنے پہ شروع ہوئی، نہ ہمارے کہنے پہ بند ہوگی، اور جس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے، ساری دنیا کا معاملہ ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ جنگ کتنی بری چیز ہوتی ہے۔ جنگ صرف یہ برائی اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ نے کہیں ایٹم بم پھینک دیا، بلا شبہ وہ بھی ایک برائی کی بدترین شکل ہے، جیسے جاپان کے ساتھ ہوا تھا عالمی جنگ میں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جنگ لوگوں کو مار دیتی ہے۔ جو بظاہر چلتے پھرتے زندہ انسان نظر آتے ہیں، جنگ ان کے رگ و پے میں اس طرح سرایت کر جاتی ہے کہ نہ وہ جینے والوں میں شامل ہوتے ہیں، نہ مرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو عزیتناک صورتحال ہے۔ اس وقت پورا گلف، آپ کی علم ہے کہ جتنے ممالک ہیں جو اس کے اس طرح سے فریق نہیں بھی ہیں، وہ بھی اس کی زد میں ہیں۔ جو جارح ہے وہ بھی اس کی زد میں ہے، یعنی اسرائیل نے جارحیت کی، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اسرائیل خود امن سے رہ رہا ہے، وہاں بھی خوف ہے، خوف و ہراس ہے، اس کے اندر بدامنی ہے، فساد ہے، اور وہ خود بھی بھگت رہا ہے، اور ظاہر ساری دنیا بھی اس کے جرائم کی وجہ سے بھگت رہی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ جنگ اتنی خراب، اتنی بری چیز ہے کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امن جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دنیا میں جنگیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے نتیجے میں کتنی قتل و غارت ہوئی، اور اس وقت دنیا میں جو لٹریچر بڑا پروڈیوس ہوا، اس کا بھی بیک گراؤنڈ جنگیں ہی رہی۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو ٹالسٹائی کا بہت مشہور ناول ہے وار اینڈ پیس، وہ بھی بنیادی طور پر فرینچ کا جو قبضہ ہوا تھا روس پر نیپولین ایرا میں، اس کے کانٹیکس میں ڈیولپ ہونے والی کہانی ہے۔ اس کے اثرات کیسے پڑے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ٹالسٹائی کا یہ ناول دنیا کے عظیم ترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جو بڑا لٹریچر وجود میں آیا، وہ اصل میں اسی جنگ کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ یعنی جنگ کے اثرات اتنے ہمانگیر ہیں کہ آپ کے لٹریچر، آپ کی معیشت، آپ کے سوچنے کے زاویے، آپ کی نفسیات، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہ وہ لوگ جو اس وقت ورلڈ وار میں امریکی ایٹم بم کا شکار ہوئے تھے ناگاساکی وغیرہ میں، آج تک اس جو جنریشن میں کوئی اکا دکا آدمی رہ گیا ہے،
تو اس کا وجود گویا آج بھی اس جنگ کے اثرات کا ایک بدترین نمونے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ بات جو سمجھنے کی ہے دنیا کی، وہ یہ ہے کہ جنگ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، جنگ مسائل میں اضافہ کرتا ہے۔ جو ہمارے ہاں کبھی مذہب کے نام پر، کبھی قومیت کے نام پر جو جنگ کی طرف لوگ جاتے ہیں، اس کو گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں، تو دراصل وہ انسان کی نفسیات، انسان کی فطرت سے واقف نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی سچویشن کی طرف انسانوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں جس کے لیے ان کی طبیعت ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے اس کو قبول کرنے میں۔ جنگ کے نتیجے میں موت آتی ہے، اور موت کوئی خوشگوار چیز نہیں ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور کبھی جنگ آپ کا انتخاب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے کہ جنگ کبھی آپ کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کبھی جنگ آپ پر مسلط بھی ہو جائے، ظاہر ہے اس وقت تو آپ کو لڑنی ہے، بہادری کے ساتھ لڑنی ہے، لیکن اگر جنگ کے دوران بھی دشمن کی طرف سے صلح کا پیغام آ جائے تو اس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں دنیا میں، اس سے گریز مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کبھی مذہب کے نام پر، کبھی نظریات کے نام پر لوگوں کے اندر ابھارتے ہیں جنگوں کے لیے، لوگوں کو اس کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جو ہے جنگ میں جانا کو بڑی بہادری کی چیز ہے۔ جنگ میں جانا بہادری نہیں ہے، جنگ سے بچنا بہادری۔ وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لیتا ہے، جو طاقت ہوتے ہوئے بھی اس کا اظہار نہیں کرتا، یہ بہادری ہوتی ہے۔ تو جنگیں کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دنیا پہ جنگیں مسلط کی، انہوں نے اصل میں انسانیت کے ساتھ بڑا ظلم کیا، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں جو ٹالسٹائی وغیرہ اور دنیا کے ادب میں لکھی گئیں اور لوگوں نے بیان کی، اور ورلڈ وار میں جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ جنریشن شاید آج نہ بھی ہو، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کیا کرتی ہے انسانوں کے ساتھ۔ آج مڈل ایسٹ میں 3 ہفتے ہو گئے اور اتنا عرصہ ہو گیا، اس کے باوجود جنگ تھمنے کو نہیں آ رہی، اور اس کے نتیجے میں جو بربادی اور تباہی ہو چکی ہے، اس کو ٹھیک ہوتے ہوئے بھی کئی اشرے لگیں گے۔ یعنی اس وقت وہ لوگ جو جنگ کا براہ راست فریق نہیں ہے، ان کو بھی جو نقصان پہنچا، اس کی تلافی بھی بڑی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر قطر کی جو آئل ریفائنری ہے اور گیس کے جو تنصیبات ہیں، ان پہ جو اٹیک ہوا، اگرچہ وہ براہ راست فریق نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا گیا کہ 17% گیس کی جو سپلائی قطر سے ہوتی تھی دنیا کو، وہ اب نہیں ہو پائے گی، اور 17% اس کی تلافی کے لیے، یعنی اس کی مرمت کے لیے جو پیسے چاہیے وہ $26 ارب چاہیے، اور یہ اس کے لیے کم از کم 5 سال چاہیے اس کی مرمت کے لیے۔ تو کیا 5 سال تک 17% گیس نہیں قطر کسی کو دے سکے گا؟ $26 ارب اس کو خرچ کرنا پڑیں گے۔ یہ صرف اس فریق کا معاملہ ہے، اور اس کا ایک پہلو ہے جو اس جنگ میں براہ راست شریک بھی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ امریکہ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایران کا کتنا نقصان ہوا ہے سارے میں، اور آپ تصور کیجئے کہ خود اسرائیل کو کتنی اس مشکل سے گزرنا پڑا ہے۔ یعنی ظلم انہوں نے کیا، اسرائیل نے کیا، ظاہر ہے امریکہ نے کیا جب امریکہ پر ایران پر حملہ آور ہوئے، لیکن نہ ظالم بچا ہے اثرات سے، نہ مظلوم بچا، اور نہ وہ بچے ہیں کہ جو نہ ایک فریق کے ساتھ ہے نہ دوسرے کے ساتھ ہے، الگ سے کھڑے تھے۔ یوں کہ یہ کہ تماش بین تو آپ ہم کو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ساحل سمندر پہ کھڑے تھے، ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہوا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا، جو سمندر کی موجوں سے گویا ایک طرح سے لڑ رہے تھے، ان کے درمیان موجود تھے۔ تو اس لیے دنیا کو امن کی ضرورت ہے، یہ فطری زندگی ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جیسے لوگ ایک دوسرے کے اپنے نظریات کے لیے، اپنے مذہبی برتری کے لیے، اپنی اور قبیلے کی برتری کے لیے، اپنی قوموں کی برتری کے لیے انسانوں کو جنگوں کی طرف ابھارتے ہیں، وہ انسانیت کے خیرخواہ نہیں ہے۔ انسانیت کا خیرخواہ وہی ہے جو امن کی بات کرتا ہے اور دنیا کو امن کی تلقین کرتا ہے۔